السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کی تربیت کے معاملے میں ایک چیز جو میں لازمی کہنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے تو اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیجیے۔ اس دور میں اولاد کی تربیت بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ یہ سچ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث 100% سچ ثابت ہو چکی ہے کہ مائیں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، مائیں اپنی مالکنوں کو جنم دیں گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مائیں جو ہیں وہ گھروں کے کام کر رہی ہیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ کیا ہے جی اسٹڈی کر رہی ہیں۔ ایک ماں کی حیثیت اس وقت گھروں میں کسی نکرانی سے کم نہیں رہ گئی۔ ہر گھر کو دیکھیے، آپ اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے ریلیٹیوز کے گھر کو دیکھیے، آپ کو وہاں پر ماں کی حیثیت بخوبی نظر آ جائے گی۔ اور مائیں یہ سوچ کر اپنی اولاد کا کرتی ہیں کہ بیٹیاں ہیں، پڑھ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، اگلے گھر میں جا کر بھی تو یہی کچھ کرنا ہے۔ میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں پر بیٹیاں موبائل پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں اور مائیں کچن میں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں۔ خوف کھائیے، ڈر جائیے کہ آپ کن حدیثوں کے جکڑ میں آ چکے ہیں اور کن حدیثوں کو پورا کر رہے ہیں۔ کیوں آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان احادیث کو نہیں تھامتے جن میں آپ کو خوشخبریاں دی گئی ہیں؟ کیوں خود کو ایسی احادیث کی جانب لے کے جا رہے ہیں جن میں آپ کو سختی سزائیں سنائی گئی ہیں اور ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو اللہ کے نافرمانیوں کے سخت نافرمانیوں کے زمرے میں آتا ہے؟ کیوں خود کو ایسی احادیث کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ان احادیث کی طرف آئیے نا جن میں بیٹیاں جو ہیں وہ والدین کی خدمت کرتی ہیں، جن میں بیٹیاں اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے کے لیے اللہ کی بہترین بندیاں ہوتی ہیں اور والدین کی بہترین بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کیوں آپ نے خود کو اس طرح سے کر لیا ہے؟ آپ ماؤں کی حالت دیکھ لیں، بیمار ہیں، موٹاپے کا شکار ہیں، مگر پھر بھی گھروں کے کام وہ خود کرتی ہیں۔ بیٹیاں یا تو پڑھ رہی ہیں یا جاب کر رہی ہیں۔ یہ کس طرف لے کے چل پڑے ہیں آپ اپنے دین کو؟ ہمیں دین سے سیکھنا ہے، دین کو ہم سے نہیں سیکھنا۔ بیٹیاں ماں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ آج آپ نے یہ پکانا ہے، آج آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور پھر میں نے ماؤں کو بھی دیکھا ہے، یہاں پر دیکھیے بات صرف بیٹیوں پر ہی نہیں آ ختم ہوتی، میں نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے جو خود بیٹیوں کو نہیں کرنے دے رہی ہوتی، انہوں نے بیٹیوں کو سکھایا ہی نہیں ہوتا ایسا۔ ایک لمحے کے لیے رک کے غور کیجئے، جب آپ نے بیٹیوں کو یہ عادتیں ہی نہیں ڈالی، آپ نے بیٹیوں کو گھرداری ہی نہیں سکھائی، بیٹیوں کو صرف پڑھنا لکھنا بننا سنورنا اور جاب کرنا سکھایا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک آگے والے گھر میں جب وہ بہو بن کے جاتی ہے تو کس طرح وہ وہاں ساس کی خدمت کرے گی؟ کس طرح وہ وہاں پر سسر کی خدمت کرے گی؟ کس طرح وہاں پر جا کر وہ ایک پورے گھر کو سنبھالے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ جو پیچھے سے عادت لے کے آئی ہوتی ہے نا، آگے وہ اسی عادت کو لے کر چلنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب ساس جو ہے وہ اس کو گھر کے لیے کچھ بھی کہتی ہے یا کروانا چاہتی ہے تو اس کو لگتا ہے یہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں سے پھر وہ آگے سے اپنی زبان چلاتی ہیں، شوہر کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں، اپنے ماں باپ کو بتائی جاتی ہیں، شوہر کو بتائی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں۔ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یقین کیجئے مل کر ایک گھر میں تباہی کا باعث بنتی ہیں، میاں بیوی کے اس رشتے میں دراڑ کا باعث بنتی ہیں۔ ذرا وہ مائیں سوچیں، اپنی بیٹیوں کو ذمہ دار بنائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ گھرداری بہرحال عورت کی ذمہ داری ہے، گھرداری
عورت کے لیے ہی خوبصورت لگتی ہے۔ جہاد کے لیے جب عورتوں نے رسول اللہ سے تقاضا کیا تو اللہ کے پیارے نبی نے کیا کہہ کر ان کو خوبصورت جہاد کی نوید سنائی کہ تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم گھروں کو سنبھالو، گھر کو بہترین طریقے سے دیکھو، اولاد کی بہترین پرورش کرو، شوہر کو دیکھو، یہ ساری چیزیں گھر سے جڑی چار دیواری کے گھرداری کو عورت کا بہترین جہاد دیا گیا ہے۔ اگر تو آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو یہ چیزیں سمجھنا ہوں گی۔ آپ مسلمان نہیں ہیں تو فرق نہیں پڑتا، پھر آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک امتی ہونے کے ناطے یہ چیزیں آپ کے لیے میٹر کرتی ہیں کہ کہاں مرد کو بہترین مومن ہونے کی خوشخبریاں دی گئیں اور کہاں عورت کو بہترین درجات پانے کے لیے بہترین راستے بتائے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر سے جوڑے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔